بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاغہ خامسہ۔ تو اقسام التشبیہ تو میں نے قاعدے سے مثال دے کر کے آپ لوگوں کو سمجھا دیا تھا، ہے نا؟ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا ہوگا، 2 دن میں نے اسی چیز کی وضاحت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ وجہ شبہ اور ادات التشبیہ کے ہونے اور نہ ہونے کی بنیاد پر ہی تشبیہ کے مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ یہ چیز آپ لوگوں نے ٹھیک سے سمجھ لیا ہے نا؟ چلو اب میں اقسام التشبیہ کی جو مثالیں ہیں کتاب میں آپ کی لکھی ہوئی ہیں، کتاب کھول لو، اس کو میں پڑھا رہا ہوں۔ انا کالماء ان رضیت صفاء واذا ما سخطت كنت لہیبا۔ دیکھو تشبیہ کے یہ جملے ہیں۔ انا کالماء ان رضیت صفاء، میں پانی کی طرح ہوں، صفاء صاف ستھرے ہونے میں، ان رضیت اگر میں خوش ہوتا ہوں۔ اگر میں خوش ہوتا ہوں تو میں کس طرح ہوں؟ میں پانی کی طرح ہوں۔ وَإِذَا مَا سَخِطْتُ كُنْتُ لَهِيبًا، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں شعلہ ہو جاتا ہوں۔ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو کیا ہو جاتا ہوں؟ شعلہ ہو جاتا ہوں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ تشبیہ کا جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، تشبیہ کا جملہ ہے۔ اب اس میں آپ لوگ ادوات چھانٹیے گا، بحث پڑھیے گا تو بحث میں بھی اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے، اور ایسے ہی اپنے دماغ سے آپ چھانٹیے گا تو آپ کو تشبیہ کی کوئی قسم ملے گی۔ جیسے انا کالماء ان رضیت صفاء، میں پانی کی طرح ہوں اگر خوش ہوتا ہوں، صاف ستھرا ہونے کے اعتبار سے، یعنی صاف ستھرا ہونے میں۔ بتاؤ جو تشبیہ کا مختلف نام دیا جاتا ہے کن بنیادوں پر نام دیا جاتا ہے؟ تشبیہ کے جو میں نے ابھی نام گنائے، مرسل، مؤکد، مفصل، مجمل، بلیغ، اس کو کن بنیادوں پر نام دیا جاتا ہے؟ ادات اور وجہ شبہ کے ہونے اور نہ ہونے کی بنیاد پر نام دیا جاتا ہے۔ اچھا دیکھو اس میں مشبہ ہے کہ نہیں؟ مشبہ، انا اس میں مشبہ ہے۔ کل مائے میں الما جو ہے یہ مشبہ بہی ہے، کاف یہ ادات ہے، اور صفاء یہ وجہ الشبہ ہے۔ میں پانی کی طرح ہوں، ایک مثال پڑھ کے میں اسے بتا دیتا ہوں، باقی پہ آپ غور کر لیجئے گا، پھر میں تمرین لگواؤں گا۔ میں پانی کی طرح ہوں صاف ستھرے ہونے میں، تو یہ کون تشبیہ بنے گی؟ پہلے ادات کے حساب سے دیکھو ہے کہ نہیں ہے، اس کے لحاظ سے نام دو۔ بتاؤ اس جملے میں، تشبیہ کے اس جملے میں ادات التشبیہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ادات التشبیہ ہے تو اس لحاظ سے اس کا کون سا نام ہوگا؟ التشبیہ المرسل ہے نا؟ چلیے اب وجہ شبہ پہ غور کر لیتے ہیں کہ وجہ شبہ ہے کہ نہیں ہے۔ وجہ شبہ ہے، ہاں صفاء یہ وجہ شبہ ہے۔ میں پانی کی طرح ہوں صاف ستھرا ہونے کے اعتبار سے اگر میں خوش ہوتا ہوں، تو صفاء یہ وجہ الشبہ ہے۔ وجہ شبہ ہے نا صفاء، تو جب صفاء وجہ شبہ ہے تو کون تشبیہ ہوئی ہے؟ کیا نام ہوا اس کا؟ تشبیہ مفصل۔ تو اب تشبیہ کا نام بن گیا مرسل مفصل۔ یہ جملہ تشبیہ کی کون سی قسموں میں سے؟ دیکھو جب بھی تشبیہ کا نام دیا جائے گا تو ڈبل نام دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ شبہ یا تو ہوگا، یہ چیز یا تو ہوگی یا تو نہیں ہوگی۔ ہوگی تو الگ نام ہوگا، نہیں ہے تو الگ نام۔ ایسے ادات التشبیہ یا تو ہوگا یا تو نہیں ہوگا، اگر ہے تو الگ نام ہے، نہیں ہے تو الگ نام ہے۔ تو 2 چیزوں کی بنیاد پر نام دیا جاتا ہے تو ڈبل ڈبل نام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہ مرسل اور مفصل، ہاں نہیں، مرسل اور مؤکد تو ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ مرسل اور مؤکد ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟
ارے بھائی یا تو ادات ہوگا یا تو نہیں ہوگا. ایسے مجمل مفصل ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ بھائی یا تو وجہ شب کا ذکر ہوگا اور یا تو نہیں ہوگا، کہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے ایسا کہہ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. اچھا، اور یہاں جو چیز ہے ذکر ہونا، یہ لفظی اعتبار سے مراد ہے، یہ نہیں کہ معنوی اعتبار سے اگر ذکر ہے تو کہہ دیں گے ذکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلو اب میں تمام مثالیں ایسے پڑھ دیتا ہوں، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ لوگ سمجھ لیجئے گا. وَإِذَا مَا سَخِطْتُ كُنْتُ لَهِيبًا، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو شعلہ ہو جاتا ہوں. سِرْنَ فِي لَيْلٍ بَهِيمٍ، ہم نے تاریک رات میں سفر کیا. سِرْنَ، ہم نے سفر کیا، فی لیل بہیم، کب سفر کیا ہم نے؟ تاریک رات میں. کأنہ البحر ظلاما و ارہابا، گویا وہ سمندر ہے تاریکی میں اور دہشت میں. تاریک رات کیسے ہے؟ کأنہ البحر، تاریک رات گویا وہ سمندر ہے، ظلاما و ارہابا، تاریکی میں اور دہشت میں گویا وہ سمندر ہے نا؟ یہ بھی تشبیہ کا جملہ ہے. قال ابن رومی فی تاثیر غناء مغنن، ابن رومی کہہ رہے ہیں گانے والے کے گانے کی تاثیر کے سلسلے میں کہ گانے والے کا گانا انسان کے جسم میں کیسا اثر دکھاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں فَكَأَنَّ لَذَّةَ صَوْتِهِ وَدَبِيبَهَا، گویا اس کے آواز کی لذت اور اس کا آہستہ آہستہ جسم میں سرایت کرنا. دبیب کے معنی ہوتے ہیں رینگنا. سنتن، گویا وہ اونگھ ہے، تمشا فی مفاصل النعاس، جو سونے والے کی، اونگھنے والے کی جوڑوں میں دھیرے دھیرے چلتی ہے نا؟ دیکھو اونگھ انسان کے جسم میں کیسے نیند آتی ہے، بہت دھیرے 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 وہ سرایت کرتی ہے نا نیند. ایسے لذت بتا رہا ہے کہ آواز، میٹھی آواز کی لذت کیسے جسم اور ذہن و دماغ میں سرایت ہوتی ہے، جیسے کہ اونگھ ہو اور وہ سونے والے کے جوڑوں میں سرایت کر رہی ہو. پھر جب اونگھ جوڑے جوڑے میں سرایت کر جاتی ہے تو آدمی کے ہاتھ پاؤں اور جسم کا ہر عضو ڈھیلا ہو جاتا ہے. وقال ابن المعتز، ابن المعتز نے کہا وَكَأَنَّ الشَّمْسَ الْمُنِيرَةَ دِينَارٌ جَلَتْهُ حَدَائِدُ الزَّرَّابِ، گویا روشن سورج دینار ہے جسے لوہار کے ہتھوڑوں نے جلا بخشی ہو. روشن سورج کیسا لگ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جیسے کوئی دینار ہو جو ابھی لوہار کے بھٹی سے نکلا ہو. روشن سورج کیسے لگتا ہے؟ جیسے کسی لوہار کے بھٹی میں کوئی روپیہ ڈال دے، روپیہ، اور اس کو ایک دم لال لال ہوگا نا لوہار کی بھٹی سے. کبھی ہنسیہ وغیرہ پٹائے ہو کہ نہیں؟ تو جب لوہار نکالتا ہے اپنی بھٹی سے ہنسیے کو تو ایک دم سرخ ہوتا ہے، جیسے کہ سورج صبح میں نکلتا ہے یا شام میں ڈوبتا ہے. تو روشن سورج کیسے ہے؟ جیسے کوئی دینار ہو اور وہ لوہار کی بھٹی سے نکلا ہو. اصل میں اس پر میل ویل صاف کرنے کا، سونے چاندی یا لوہا، ان پر زنگ اور میل صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آگ میں ڈال کر کے تپا دیا جائے تو اس کی میل جل کر کے خاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ الجواد، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تشبیہ کا جملہ ہے. الجواد فی السرعۃ برق خاطف، تیز رفتار گھوڑا. الجواد کے معنی ہوتا ہے عمدہ گھوڑا، جواد کے معنی سخی بھی ہوتا ہے، اور یہاں عمدہ گھوڑا ہے. عمدہ گھوڑا تیزی میں اچک لینے والی بجلی ہے. جو بجلی آتی ہے گرتی ہے نا، وہ بجلی کی چمک زمین پہ آئی کہ ترنت بڑی تیزی کے ساتھ واپس ہو گئی، تو اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے. ایسے گویا اپنے گھوڑے کی رفتار کو بجلی سے تشبیہ دے رہے ہیں. انت نجم فی رفعۃ و ضیاء، تم ستارے ہو بلندی اور روشنی میں. تجتلیک العیون شرقا و غربا، تمہیں نگاہیں دیکھتی ہیں مشرق و مغرب میں.
इजतला इजतली के माने देखना। तुम सितारे हो बुलंदी में और रोशनी में, तुम्हें निगाहें मशरिक़ व मग़रिब में देखती हैं। वक़ालल मुतनब्बी वक़द इतज़मा सैफ़ुद्दौला सफ़रन, मुतनब्बी ने कहा जबकि सैफ़ुद्दौला ने सफ़र का इरादा किया हुआ था। सैफ़ुद्दौला ये सफ़र पे जाने का इरादा किया था, तो उस वक्त मुतनब्बी ने क्या कहा, ऐन अज़मअता अय्युहादल हुमाम, हुमाम के माने होते हैं आली मर्तबत बादशाह। ऐन अज़मअता अय्युहादल हुमाम, कहाँ का कसद किए हो, कहाँ जा रहे हो ऐ आली मर्तबत बादशाह, ऐ आली मर्तबत बादशाह, कहाँ का कसद किए हुए हो, कहाँ जा रहे हो। नहनु नबतुर रुबा, हम तो टीले के पौधे हैं, व अंतल गमाम, और आप बदली हैं। यानी पौधे, वैसे तमाम पौधों को बदलियों की ज़रूरत यानी बारिश की ज़रूरत होती है, लेकिन जो पौधा टीले पर होता है उसे कुछ जल्दी ही बादल और बारिश की ज़रूरत होती है और कुछ ज़्यादा ही होती है। मान लीजिए जो नशेब में पौधे हैं उन्हें 10-20 दिन में बादल और बारिश की ज़रूरत पड़े, तो टीले के पौधों को 2-4 दिन ही में उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो कहा कि ऐ बादशाह, आप हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हो, आपके बग़ैर तो हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं, कुछ पल भी नहीं रह सकते हैं। जैसे कि कोई टीले का पौधा जो बग़ैर बादल और बारिश के नहीं रह सकता है, ऐसे हम आपके बग़ैर नहीं रह सकते हैं। यानी हमारे लिए आप सख्त ज़रूरत की चीज़ हैं, हमारी तमाम ज़रूरतों को आप ही पूरी करते हैं। जैसे पौधों की ज़रूरत को, काफ़ी हद तक पौधों की ज़रूरत को बारिश पूरी करती है। मुरक्कश एक शायर है, वो कहा, देखो, नहनु नबतुर रुबा, हम टीले के पौधे हैं, यानी हम टीले के पौधे की तरह हैं, और आप बादल हो, यानी आप बादल की तरह हो। ये भी तशबीही का जुमला है। शायर कह रहा है, अन्नश्रो मिस्कुन, फूटने वाली खुशबू जो है वो मुश्क है, मिस्क, मुश्क बोलते हैं। वल वजूह दनानीर, और जो यहाँ चेहरे हैं वो सब दीनार हैं। ये भी बलीग़ ही है। फूटने वाली खुशबू, जो यहाँ खुशबू यहाँ से फूट रही है वो मुश्क है, यानी मुश्क के मानिंद है। वल वजूह दनानीर, और चेहरे दीनार हैं, दीनार की जमा दनानीर, चेहरे दीनार हैं, यानी दीनार की तरह हैं चमकने में। व अतराफुल अकुफ़ अनम, और हथेलियों के अतराफ़ यानी उंगलियां, हथेलियों के, हथेली है तो इसके साइड में क्या चीज़ है, इसके साइड में हथेलियों के ये हथेली है और इसके अतराफ़ ये उंगलियां हैं। अतराफुल अकुफ़ माने हथेलियों के अतराफ़ इन उंगलियां, और उंगलियां अनम हैं। अनम जो है एक सुर्ख फल है, एक सुर्ख फल है। यहाँ तारीफ़ कर रहा है कि जो उसके जिस्म से खुशबू आ रही, फूट रही है, वो मुश्क है। उनके जिस्मों से जो खुशबू फूटती है वो मुश्क है। उनके चेहरे दीनार हैं और उंगलियां अनम हैं। एक सुर्ख फल है, सुर्ख उंगलियां हैं। खूबसूरत बयान कर रहा है। अन्नश्र मिस्कुन वल वजूह दनानीर व अतराफुल अकुफ़ अनम। आप इसमें तशबीह का 3 जुमला देख सकते हैं, और तीनों बलीग़ आप देख सकते हैं कि तीनों जुमले ये बलीग़ हैं। ठीक है। 7वां और 8वां ये दोनों बलीग़ हैं। अंत नजमुन फ़ी रिफ़अतिन व ज़ियाइन, अंत नजमुन फ़ी रिफ़अतिन व ज़ियाइन, अल जवाद फ़ी सुरअत बरक़ुन ख़ातिफ़। ये एक तरह का जुमला है। ये मुअक्कद मुफस्सल है, ये मुअक्कद और मुफस्सल है ना। तो इस तरह से आप जुमलों को पढ़िए, इसमें गौर कीजिए, तब बात समझ में आएगी आपके। और ये बहस अगर आप चाहें तो पढ़ लेंगे, लेकिन नमूज़ज तो ज़रूर लिख लोगे और पढ़ लोगे। नमूज़ज, मेरा नमूज़ज कवायद के बाद लिखा हुआ है। नमूज़ज बहस है, फिर कवायद है, उसके बाद है नमूज़ज माने मॉडल। तो आप इस तरह से क़ाल मुतनब्बी फ़ी मदह काफ़ूर वसफ़ा आरबी रजुल फ़क़ाल, एक देहाती ने एक आदमी का बयान किया तो कहा। ऐसे 4 जुमले हैं और इनका इजाबा भी दिया हुआ है। इन्हें आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो आपको तमरीन लगाने का सलीक़ा मालूम हो जाएगा। कल के लिए मैं आपको काम दे रहा हूँ
کہ آپ یہ نموذج پڑھیے اور اجابہ پڑھیے، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھیے۔ پھر تمرین نمبر 1 کے 3 جملے لگا لاؤ گے، اور اس میں یہی بیان کرنا ہے کہ وہ تشبیہ کی کون سی قسم ہے، مرسل مفصل ہے کہ مرسل مجمل ہے کہ مؤکد ہے مفصل ہے کہ مؤکد مجمل ہے، کیا ہے، یا بلیغ ہے، تشبیہ کی کون سی قسم ہے، آپ پڑھو گے، ادوات اس میں ڈھونڈو گے، وجہ شبہ ڈھونڈو گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ادات یا وجہ شبہ ہیں کہ نہیں ہیں، اور انہی کے ہونے نہ ہونے پر ان تشبیہات کے نام دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔